अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज डायरेक्टर जनरल ISPR की तरफ से एक मुदल्लल और कम्प्रीहेंसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम जिस वक्त मामलात दरपेश हैं, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी को जो हमें खदशात दरपेश हैं, पाकिस्तान के मशरकी और मगरबी बॉर्डर्स के ऊपर जो मामलात चल रहे हैं उसके ऊपर बात की गई और किस अंदाज से अफवाज पाकिस्तान के अफसरान और जवान जो हैं सीसा पलाई दीवार बने हुए हैं, ये जो हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं। इसके अलावा इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का इयादा किया गया कि कश्मीरियों के साथ पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत की तरफ से जो एक हमेशा ये बात की जा रही है कि उनके साथ हम खड़े हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कुछ इंडिया की तरफ से जो शरारतें की जा रही हैं उसका भी बताया गया और ख़ासुल ख़ास फ़लस्तीनी अवाम के ऊपर मौजूदा हालात में इस वक्त जो जुल्म ढाया जा रहा है उस हवाले से भी बात की गई कि पाकिस्तान की तरफ से, रियासत पाकिस्तान की तरफ से हमेशा ये बताया गया है अक़वाम आलम को कि हम अपने फ़लस्तीनी जो भाई हैं उनके साथ खड़े हैं। ख़ासुल ख़ास नाज़रीन, 9 मई ज़ाहिर है 2 दिन के बाद एक जो वाक़या हुआ था 1 साल पहले, एक ज़ाहिर है एक सया दिन था, उसको ऑल अक्रॉस कंडेम किया गया है। उसके ऊपर सवालों जवाब हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और डायरेक्टर जनरल ISPR की तरफ से ये बताया गया कि ज़ाहिर है वो जो केसेस चल रहे हैं, पाकिस्तान का जो निज़ाम अदल है अब उसके ऊपर इसका इन्हिसार है कि आइन और कवानीन के मुताबिक जो लोग भी वो जिन्होंने उसका जो है पीछे उसके जिन्होंने सारा प्लान किया, उसके बाद जो बज़ाहिर जिनके हवाले से शवाहिद मौजूद हैं, तो तमाम को अपने मंतकी अंजाम तक वो जो केसेस हैं उनको पहुँचना है और ये एक ज़िम्मेदारी है पाकिस्तान के निज़ाम अदल के ऊपर। सोशल मीडिया के ऊपर सवाल किया गया। आपको याद होगा चंद दिन पहले जो रिसालपुर अकेडमी वहाँ पे पासिंग आउट परेड थी, वहाँ जो जनरल आसिम साहब ने चीफ आर्मी स्टाफ ने जो बात की थी आर्टिकल 19A की, उस हवाले से भी जिक्र किया गया कि जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबको जो है उसकी इजाज़त है, लेकिन कुछ कदगने हैं जो आईन पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों के ऊपर लगाता है। ज़ाहिर है आप झूठ के ऊपर मबनी जो प्रोपेगेंडा है उसको आप नहीं फैला सकते, ना ही इस चीज़ की इजाज़त दी जा सकती है। उसके अलावा SIFC का जो किरदार है पाकिस्तान की मैशत के हवाले से उसके ऊपर बात हुई। जो अफवाज पाकिस्तान के अंदर एक जो तसलसल के साथ एक खुद एहतसाबी का मामला है वहाँ पे, उसके ऊपर सवालात किए गए। रिसेंटली कोर कमांडर मंगला के हवाले से कि जो उनको क्यों हटाया गया, उनकी सैकिंग हुई, तो उसके ऊपर जो जवाब दिया गया यही था कि जो भी जिस भी सतह के ऊपर जो है अफवाज पाकिस्तान के अंदर अगर किसी को गलती होती है, कोई अगर कोई गुनाह सरजद होता है तो एहतसाब का अमल है, उसके ताबे जो है सबको किया जाता है। इसके ऊपर भी बात हुई। जब सवाल किया गया कि जी एक पॉलिटिकल पार्टी है वो आपसे ही मुज़ाकरात करना चाहती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ रेफरेंस था, तो उसके ऊपर जवाब यही था कि जी बातचीत करना जो है वो सियासतदानों का आपस में काम है। हम इस हवाले से जो है कुछ सकते इसके ऊपर क्या ये सवाल हुआ, जवाब क्या दिया गया DG ISPR की तरफ से, वो आपको सुनाते। बातचीत है वो सियासी पार्टीज को आपस में जेब देती है, इसमें फौज या इदारे बिल्कुल मुनासिब नहीं कि बातचीत में। उसके बाद ये भी बताया गया कि जो अफवाज पाकिस्तान इस वक्त जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे और ख़ास तौर पर ये उन्होंने कहा कि वो लोग बज़ाहिर जिनके हवाले से शवाहिद मौजूद हैं कि 9 मई के जो वाक़यात के अंदर जो लोग मुलव्वस पाए गए थे उन इंतशारी लोगों के साथ तो किसी भी सतह के ऊपर कोई बातचीत नहीं हो सकती। 6 जजेस का मामला जो ख़त है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि चूँकि अभी केस सब जुडिस है, लेकिन जो भी उसका फैसला होगा फ़ौज पाकिस्तान जो है आईन पाकिस्तान के तहत जो भी उनको जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं वो जिम्मेदारियाँ हम निभाते रहेंगे। तो ओवरऑल नकवी साहब, अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है तो कोई ऐसा सवाल रह नहीं गया था जो वहाँ पे पूछा नहीं गया और DG ISPR की तरफ से जो हर सवाल का जो एक आध सवाल काफ़ी वो चुपता हुआ भी था, लेकिन उन्होंने सवाल सुने और उन सवालों के जवाब जो है उनके पास जो इन्फॉर्मेशन थी उसको सामने रखते हुए उन्होंने दिए। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बड़ी तफसील के साथ उन्होंने हर बात का जवाब दिया और काफ़ी एक नहीं काफ़ी सारे छुपते हुए सवालात थे, उन्होंने उनके भी जवाब दिए और पाकिस्तानी कौम तक वो जवाब पहुँचे। DG ISPR ने बहुत तफसील के साथ बहुत सारी बातें बताई, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो शायद वो बताओ DG ISPR नहीं बता सकते थे और मैं चाहता हूं कि वो कौम को मालूम होना चाहिए और कौम के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2015 में ये सब कुछ क्यों हो रहा है इसका आपको बैकग्राउंड बताते हैं। 2015 में
इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ में एक विंग बनाया गया चॉकलेट के नाम से, और उसका सरबराह बनाया गया रवि सेना को। रवि सेना आजकल रॉ के ओवरऑल सरबराह हैं, तब वो उस विंग के सरबराह बने थे। उस विंग का बेसिकली काम क्या था? उस विंग का काम था कि पाकिस्तान को इंटेलेक्चुअल बॉर्डर्स पे और आइडियोलॉजिकल बॉर्डर्स पे कमजोर करना। अब जो पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, यूरोप में, अमेरिका में, अरब कंट्रीज में, वो जानते हैं कि एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में उन पाकिस्तानियों को इंडियन कम्युनिटी पीछे धकेलती है, चाहे वो नौकरियों पे हो, चाहे वो फैसला साजी में हो, चाहे मुख्तलिफ इदारों में हो। और आपने देखा होगा कि इंडियंस, खासतौर पे आईटी रिलेटेड में, इंडियंस दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव्स बने। क्यों बने, किस तरह बने? इंडियंस ने उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की और अपने लोगों को लेकर आए, फिर वो जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स थे वो अपने लोगों को आगे लेकर आए। तो पाकिस्तान को इंटेलेक्चुअल बॉर्डर्स पे, आइडियोलॉजिकल बॉर्डर्स पर पीछे धकेलने के लिए एक तो ये काम इंटरनेशनली किया जा रहा है कि पाकिस्तानियों को पीछे धकेला जा रहा है, और पाकिस्तान के अंदर आइडियोलॉजिकल बॉर्डर पे पाकिस्तान को पीछे धकेलने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में एक ऐसा माइंडसेट क्रिएट किया जा रहा है जो पाकिस्तान में रहने वाले लोगों का रियासत पर से एतमाद खत्म कर दे, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों का पाकिस्तानी इदारों के ऊपर से एतमाद खत्म कर दे। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता, पीटीआई वाले हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, कि कोई दानिस्ता ऐसा कर रहा है। यह भी तो हो सकता है कोई गैर दानिस्ता इस सारे खेल का हिस्सा बन रहा हो और उसको पता ही नहीं हो कि उससे जो ये काम करा रहा है वो पीछे किसके साथ मिला हुआ है। इसमें जाहिर है माली मामलात भी इन्वॉल्व हैं, इसमें वो सारे रियासती मामलात भी इन्वॉल्व हैं जो हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की हुकूमत को, मोदी की आइडियोलॉजी को, आरएसएस को बेनिफिट करते हैं। आप याद रखें, मोदी जब पाकिस्तान को इंडिया में बैठ के गाली देता है तो हिंदू उसके साथ जुड़ जाता है, क्योंकि वो उनका नजरिया है। और इसी बुनियाद पे पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी वहां पे जीत रहा है और अब भी जीतने के लिए सबसे ज्यादा फेवरेट है। तो पाकिस्तानी कौम को, मेरे तहरीक इंसाफ के भाइयों को, आपको बड़ी शिकायत हमसे हो सकती है कि हम इस पे एतराज उठाते हैं। हम किसी और वजह से नहीं उठाते। हम तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या दीगर सियासी जमातों के सबको एक जैसा मोहतरम रखते हैं। हम सिर्फ उस बात पे आवाज उठाते हैं जो शायद गैर दानिस्तगी में आपकी तरफ से इस तरह हो रहा हो कि वो रियासत को कमजोर किया जा रहा हो और आप शायद जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे हो। तो आपसे सिर्फ एक दरखास्त है, आप अगर एक सियासी पार्टी का नुमाइंदा बनके भी नहीं सोचें, एक मुसलमान बनकर सोचें, तो कोई भी खबर, कोई भी मौक़िफ़, कोई भी बात बगैर तस्दीक के आगे नहीं बढ़ाएं। क्योंकि जब आप बगैर तस्दीक के आगे बढ़ाते हैं तो हजारों लाखों लोग उसको आगे बढ़ाने लगते हैं और वो इस तरह का बयानिया बनता है कि जिसके बाद असल में आखिर में हमारी सफ़ों में इत्तेहाद खत्म होता है, टूटता है, बिखरता है। और ये इत्तेहाद या ये रियासत का एहतराम हमारे दुश्मन को बेनिफिट करता है। जी चौधरी साहब, एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जी जुडिशल कमीशन की बात हो रही है, जो 9 मई के वाक़यात हैं, तो उसके जवाब में डीजी साहब की तरफ से बताया गया कि आप ज़रूर जुडिशल कमीशन बनाएं। फिर वो तो पीछे ले गए कि 2014 उसके बाद जो भी वाक़यात है, तो मैंने ठीक है, आइन और कानून के मुताबिक शवाहिद, उन्होंने कहा शवाहिद पेश करें। उन्होंने कहा हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी हमने जनाब आला 2024 का इलेक्शन, वो उसके अंदर फ़ौज पाकिस्तान ने उनको रेक किया। कहते हैं अगर किसी के पास, ख़ास तौर पर मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से एक बात की गई, कहा जी ज़रूर इलेक्टोरल जो है इस टाइम ट्रिब्यूनल्स बने, उनके सामने अपने शवाहिद पेश करें और लें। बाकी ये जो दूसरे भी वाक़यात हैं तो कमीशन ज़रूर बने। उन्होंने कहा जी हम पेश है। मैं तो, आपको पता मेरा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि हम जो है ना, फौज और अवाम को यूनाइटेड फ्रंट बना के पाकिस्तान के दुश्मनों के ख़िलाफ़ काम करना चाहते हैं। और जो कोई इसमें रुकावट डाले, जो इसको ख़राब करे अंडर वन गाब और दी अदर, या अपने सियासी मफादात के लिए मुल्क में नुकसान करे, तो उसको कुचलना पड़ेगा। हूस एवर इज़, यानी इस मेज़ पर बैठे लोग भी अगर खुदा न खास्ता ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। ये तो होगी बात। तो आपने वो तमाम वजूहात जो मुल्क के इत्तेहाद को और अवाम और फौज के इत्तेहाद को पारा पारा करें, उन तमाम लोगों को कुचलें, नॉट एक्सेप्टेबल। और आपने अभी तक, अब जब कल के 3 रुकनी बेंच के ऊपर अमल नहीं करते, एक अगर अमल किया जाए तो ना ये हुकूमतें रह सकती हैं, ना इनका ढकोसला रह सकता है, और ये सारे के सारे मैं आपको कह रहा हूँ कि ये कटहरे में जाने वाले हैं। एंड दे आर गोइंग टू फेस द म्यूजिक वेदर समबडी लाइक्स इट और नॉट, क्योंकि बहुत हो गई पाकिस्तान। फिर हम बात करते हैं, वो जो परसों में होया सी, खावर गुमन ने भी अपनी कणक बेची थी। व्हाट इज दिस? गंदम वहां खेतों में गल सड़ रही है, बात उसकी कर रहे हैं, आपने उसने भी ये किया था। यार छोड़ दें, खावर गुमन मैं आपको पकड़ूंगा,
اگر فوج اور عوام کے اتحاد کو کوئی پارا پارا کرے، خواہ اپنے مفادات کے تحت ایسے لوگوں کی اگر حمایت آپ کریں گے نا تو آپ بھی اللہ کے حضور جواب دیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا ایک بات نقوی صاحب جو میرے خیال میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ جی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے معاملات آپس میں کریں، وہ ہم افواج پاکستان کو کیوں ان جو سیاسی معاملات کے اندر لے کے آتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں پہلی بات جو چوہدری صاحب نے کی میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ چوہدری صاحب نے کہا کہ ایوری ون ول فیس دا میوزک۔ اچھا اب ذرا اس پہ بات کرتے ہیں کہ جس نے غلط کام کیا، انہوں نے کہا جو غلط کام، وہی میں بات کر رہا ہوں جس نے کیا، میں وہی بات کر رہا ہوں۔ سنیے گا میری بات سنیے گا کہ ہاؤ ایوری ون ول فیس دا میوزک، ہاؤ کیا کریں گے؟ لوگ گھروں میں گھس جائیں گے، آگ لگا دیں گے، گردنیں کاٹ دیں گے، کیا کریں گے مجھے بتائیے؟ کیا آئین اور قانون کے مطابق مجھے جواب تو دینے دیں، مجھے کس سے میں لکھا ہے، کس جگہ کا میں اٹھ کے جا رہا ہوں یار، ہر دفعہ مجھے رانگ فلی کوٹ کر کے چوہدری صاحب جواب دینے دیں، مجھے جواب دینے دیں۔ نقوی جو میں بتا رہا ہوں نہیں ریپیٹ کریں، ابھی واپس کریں میرا سارا وہ بیان پروپیگنڈا کرے جاتے ہیں، پروپیگنڈا نقوی صاحب جب میں جواب میں انسانیت سے اتنی محبت سے جواب دے رہا ہوں پھر آپ وہاں سے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مجھے ٹاک بیک پہ آواز نہیں آتی۔ نقوی صاحب سنیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں، میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ایک منٹ آپ کو میں میرے سے جواب لے لیں، آپ نہیں سمجھائیں مجھ سے جواب لے لیں یار۔ آپ میری بات سنیں، آپ ایک بندے کو یہ ایٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کے گھروں کے اندر داخل ہو کے، بیچ میں کون بولا؟ خبر بھائی بیچ میں کون بولا؟ میں بولا؟ آپ ان کو ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں نقوی صاحب، تو میں کہاں بولا ہوں؟ بتائیں نا، آپ فیصلہ کر لیں، میں بولا بیچ میں؟ نہیں، آپ جب ان کو ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں وہ بیچ میں کیوں بول رہے ہیں؟ مجھے جواب دینے دیں، پھر جواب دے دیں، ختم ہو گئی بات، یہ جواب لے لیں پھر جواب دے دیں۔ سر پہلے میرا وہ ٹھیک ہے، میں جو بات کر رہا ہوں میں وہ بات کر کے فیس دا میوزک۔ اچھا بالکل صحیح، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں فیس دا میوزک، تو ہاؤ وڈ فیس دا میوزک؟ کیا کریں گے؟ گھروں میں گھس کے گردنیں کاٹ دیں گے؟ کیا کریں گے؟ ہر میوزک کو فیس کرنے کا پاکستان میں قانونی راستہ ہے۔ آپ کہتے ہیں اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ دھاندلی کے ذریعے آئے، آپ جائیں عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں، آپ جائیں الیکشن ٹریبونلز کے پاس جائیں، وہاں اپنی درخواستیں جمع کرائیں، وہاں سے فیصلے لے لیں، یہ ایک طریقہ کار ہے۔ کیا آپ کیا کریں گے؟ اسمبلی میں جا کے آگ لگا دیں گے، جو لوگ بیٹھے ان کو مار دیں گے کہ نہیں تم غلط جیت کر آئے ہو؟ یہ تو نہیں کر سکتے نا، یہ تو نہیں کر سکتے۔ تو بھائی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ قانونی راستہ اپنائیں، فیس دا میوزک اسی طرح ہو سکتا ہے اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ یہ کل بھی میں نے سوال پوچھا تھا، آج بھی میں سوال پوچھا آپ کا رہ گئی بات، انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی بتا دیا، ڈی جی ایس پی آر نے بڑا کیٹیگوریکلی بتا دیا، آج انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ کتنے پرسنٹ لوگوں نے پاکستان کے کس کو کتنے ووٹ دیے ہیں۔ آپ کو اس پہ اعتراض ہے، آپ اس کے لیے بھی قانونی فورمز پہ چلے جائیں، ختم ہو جاتی ہے بات، بجائے اس کے کہ روزانہ ایک ہی بات بار بار کی جائے۔ اب نقوی صاحب دیکھیں، دو دن پہلے بھی یہی بات ہوئی تھی کہ گریبانوں دا کسی کا ہاتھ، ایک استعارہ ہوتا ہے فیس دا میوزک۔ آپ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ہم آپ کو انگریزی کا مطلب تو نہیں سمجھا سکتے۔ اب فیس دا میوزک ہوتا ہے کہ میں نے اگر کسی آئینی پوزیشن کے اوپر بیٹھ کے کوئی غلط کام کیا ہے، میری رائے ہے نا، آپ کی رائے ہے کہ جی بالکل فری اینڈ فیئر الیکشن، قانونی طور پہ سزا ملے گی نا، قانونی طور پہ سزا ملے گی نا۔ کہاں پہ نقوی صاحب، کہاں پہ چودھری صاحب نے یا کسی نے ہمارے پروگرام میں آپ کے یہ کہا ہے کہ لوگوں کو جا کے گھروں کے اندر داخل ہو جانا چاہیے، پبلک کوٹ کے لوگوں کے گھروں کے داخل ہو کے؟ میرا جواب ہی نہیں سنا، آپ نے کیسے انٹرپریٹ کر دیا؟ کس طرح ہوگا ذرا بتائیں سر؟ میں وہی فیس دا میوزک ایسے ہی ہوگا نا کہ قانونی راستہ اپنایا جائے گا، یہ میں نے کہا نہیں۔ جب بات ہی قانونی راستے کی ہوئی ہے تو یہ گلے کاٹنے کی یا گھروں کو آگ لگانے کی، میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ نے شاید میرا پورا جواب حضور نہیں سنا۔ میں نے کہا کہ فیس دا میوزک اسی طرح ہوگا نا، ایسا تو نہیں ہوگا کہ گھروں میں گھس جائیں گے، ایسا تو نہیں ہوگا نا، اسی طرح ہوگا کہ قانونی راستہ اپنایا جائے گا۔ تو یہی ہم بات کر رہے ہیں، مطلب اس میں تو پروپیگنڈے والی کوئی بات نہیں۔ ایک ایشو کے اوپر آپ کی رائے ہے، آج ڈی جی ایس پی نے بھی بات کی کہ قانونی فورم سے جائیں وہاں پر، پریسائزلی وہی ہم بات کر رہے ہیں، چوہدری صاحب نے بالکل وہی بات کی ہے۔ چلیں وہی میں بات کر رہا ہوں، اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین۔ آج آپ کو پتا ہے وہ 6 ججز جو خط کا معاملہ ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ کے اندر ہیئرنگ ہوئی، اور اس ہیئرنگ کے دوران ظاہر ہے سپریم کورٹ نے بار کونسل سے، سپریم کورٹ بار سے، جو اسلام آباد بار سے، مختلف جو بارز ہیں پاکستان کی، ان سے تجاویز مانگی ہوئی ہیں کہ یہ جو اب معاملہ درپیش ہے، 6 ججز صاحبان نے خط لکھا، خط کے اندر انہوں نے بتایا جناب اعلیٰ کہ جی ہمارے ساتھ یہ کچھ واقعات ہوئے ہیں، ہمیں عام ٹویسٹ کیا جا رہا ہے، ہمارے اوپر پریشر کیا جا رہا ہے، کچھ کیسز کا انہوں نے حوالہ دیا، اس کے علاوہ کچھ انہوں نے واقعات کو کوٹ کیا کہ یہ کچھ ہوا، تو اس کے اوپر پھر آج مختلف تجاویز ہوئیں۔
سب سے پہلے احسن بون صاحب اور ریاضت علی صاحب جو پاکستان بار کونسل کی طرف سے پیش ہوئے، انہوں نے کیا وہاں پہ تجاویز پیش کی، مکالمہ ہوا، جو بات کی وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں؟ یہ سجیشن دینی ہے کہ کسی ایک کو پنشمنٹ ملنی چاہیے اگر اس پروب کے بعد، تو ایک پریسیڈنٹ بنے گا، ایک ڈر ہوگا، ایک خوف ہوگا بالکل عدلیہ کو آزاد کرنے کے لیے۔ ایک ایگزیکٹو کا فورس اس کے انڈر میں ہونا چاہیے جو کمپلائنس، جس طرح وہ ماضی میں قاضی خود کمپلائنس کرواتے تھے، یہ ہمارے اسلامک ہسٹری ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کہ ایک ڈیٹرنٹ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے میز جو کیا ہے ہم نے جناب پہ چھوڑا ہے۔ بار اسٹینڈ بائی دی جوڈیشری فار دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، اینڈ اٹس ویری الارمنگ when we say the cameras have been recovered from the bedroom of a judge. It's very unfortunate. Even what to talk of judge, I would say, even the probing into the personal life of any individual, that would be taken care of. کیسے ذرا بتائیں نا، وہی تو بات۔ جی میں گزارش، آپ چاہتے ہیں انویسٹیگیشن ہو یا نہ ہو؟ جی ہم چاہتے ہیں انویسٹیگیشن۔ تجویز آئی کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو انویسٹیگیٹ کیا جانا چاہیے، اور سجیشن یہ تھی کہ سٹنگ جو ججز ہیں ان کے اوپر ایک مشتمل کمیشن بنا دیا جائے۔ احمد حسن صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کا چیف جسٹس سے مکالمہ ہوا، انہوں نے کیا وہاں پہ آرگومنٹ پیش کیا آپ کے سامنے رکھتے ہیں؟ جو ذمہ داری ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی، وہ صرف آپ کے کندھوں پر نہیں ہے، یہ ذمہ داری جو ہے یہ تمام آرگنز آف دا اسٹیٹ کی بھی ہے۔ ایک فرق ہے سر، ہمارا فرض ہے، جی جی جی، ہمارے کندھوں کی بات نہ کریں، جی جی، ہمارا فرض، آپ کا فرض ہے، آپ کا فرض نہیں ہے۔ اچھا میں آپ کی اجازت سے یہ ہمارا فرض، تھوڑا سا اختلاف اگر کروں، میرا بھی فرض ہے وہ پھر ٹھیک ہے، مگر آئینی فرض نہیں ہے۔ جی جی، آپ نے جو اوتھ تو نہیں لیا نا جج بننے کے وقت، میں نے لیا ہے۔ جی بالکل، تو یہ میرا فرض، اس میں میری دو رائے نہیں کہ میں آج انڈیپینڈنٹ بیٹھنا چاہتا ہوں یا نہ بیٹھنا چاہوں، صحیح، بالکل آج میں پریشر میں آنا چاہتا ہوں یا نہ آنا چاہوں۔ یقیناً آپ بھی مجھے پریشر ڈالیں گے اپنے دلائل سے، انٹلیکچوئل پریشر ہو گیا، ہو سکتا ہے آپ ڈانٹ ڈپٹ کے مجھے پریشر ڈالیں، بہت سارے پریشر ہو سکتے ہیں۔ تنخواہ ہمیں ملتی اسی بات کے لیے، ہم اپنے ہیروز کو کیوں نہیں سراہ ہیں؟ جابر آئے، انہوں نے کہا آپ میرے تابع ہوں گے، آئین کے نہیں، آپ پی سی او پہ اوتھ لیں گے، انہوں نے کہا شکریہ، خداحافظ، میں جا رہا ہوں۔ یہ ہمارے ہیروز ہیں، یہ نہ کہیں کہ سب برابر ہیں، پھر وہ جو دوسرے لوگوں نے فیصلے لکھے ان کی آپ وقت دیکھ لیجئے۔ جسٹس اطہر منالہ صاحب کافی جو ہے اس کیس کے دوران وہ ایکٹیولی اس میں وہ جو ریمارکس ان کے ہم سن رہے ہوتے ہیں، سوال بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو ایک ایشوز ہمارے سامنے ہے یہ صرف ایک ہائی کورٹ کی طرف سے نہیں ہے، پاکستان کے تمام ہائی کورٹ کی طرف سے یہ معاملہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ The federal government has to submit its response to the grave status of interference by the executive as highlighted by all the high courts. This is the most serious and grave undermining of the independence of judiciary, which cannot be trivialized. The federal government controls the intelligence agencies, and it is for the federal government to explain its position before this court. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جب یہ وہ سن رہے تھے کیس تو انہوں نے بھی ریمارکس پاس کیے۔ System کو ڈیولپ کرنا، two things is missing in our system. One, that we've never taken action against compromised judges. If we'd thrown out the first compromised judge, things would have been much different. We live with them. Number two, if any judge stands up, then the whole judiciary must unite and stand behind him. The system doesn't cater to that. We ignore him, we do not stand behind him. کوئی ایسا سسٹم ہو جس طرح آپ لوگ اکٹھے نہیں ہو جاتے سارے وکیل، چاہے غلط بات بھی ہو اکٹھے ہو جاتے ہیں آپ ہمارے خلاف، ہم اکٹھے نہیں ہو پاتے۔ سو ہمیں کوئی سسٹم بنانا ہے that we stand for a judge who stands for the right. One judiciary stands behind it. کچھ کر ہی نہیں سکتے آپ، میرے کسی جج کا کچھ نہیں کر سکتے اگر ساری جوڈیشری اکٹھی کھڑی ہو جائے۔ جی چودھری غلام حسین صاحب، ابھی تک یہ جو کیس چلا ہے، بات تو یہی ہے کہ اگر ججز صاحبان جس طرح سینئر پیرو جج جو آئندہ چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ججز کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ تمام جو جوڈیشری کے لوگ ہیں ہمارے اوپر فرض ہے، لو جوڈیشری ہوں، ہائی کورٹس ہوں، جو ہے سپریم کورٹ ہو، کہ ہم نے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے، ان کی حفاظت ہمارے اوپر لازم ہے۔ نہیں، اس میں کوئی یعنی ٹو اپینین تو ہے ہی نہیں، جو اطہر منالہ صاحب کہہ رہے ہیں، جو منصور علی شاہ کہہ رہے ہیں، اور جو باقی ججز صاحب پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے ایک بہت اہم بات کی ہے کہ تمام ہائی کورٹس نے یہی کہا ہے کہ مداخلت ہو رہی ہے۔ اس کے بعد کیا مطلب سارے جج جھوٹ بول رہے ہیں؟
اور آپ کا خابر گمنڈ صاحب پرابلم یہ ہے آپ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کرنے کو تیار ہیں. آپ اب صفحے باندھ کے لوٹ اور پلنڈر چوری اور ڈاکہ اور اس میں ہر چوری قسم کا ڈاکہ ان آل اٹس مینیفیسٹیشنز شامل ہے. آپ اس کے پیچھے کھڑے. آپ نے یا تو یہ یہاں اعلان کر دینا پاکستان میں ہر طرح کی کرپشن جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. آئین اور اسلامی جمہوریہ کے آئین اور قانون میں پکی ترمیم کر دیں. جو زیادہ کرے گا لوٹ مار, جو زیادہ ڈاکہ مارے گا, خواہ وہ ووٹ کا ڈاکہ ہو یا دوسرا, اس کو ہم زیادہ بڑا عہدہ دیں گے. اگر آپ کی یہ پالیسی ہے تو پھر ہم نہیں بولیں گے. بھائی ہم چاہتے ہیں کہ سارے اکٹھے ہوں کرپشن کے خلاف, پاکستان کے دشمنوں کے خلاف, جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف, اور جو عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالیں ان کے خلاف. آپ کا تو ایجنڈا ہی کچھ اور ہے. مجھے تو ابھی تک سمجھ نہیں لگی. سپریم کورٹ آف پاکستان سے بڑا کوئی ادارہ ہے؟ 3 معزز جج نے فیصلہ کر دیا ہے اور وہ بہت بڑا تماچا ہے. اگر آپ سمجھیں آپ نے آئے بائیں چھائیں کر کے اس سے نکلنا چاہتے ہیں تو میرا اور آپ کا موقع مل نہیں سکتا. نقوی صاحب آپ سے میں ضرور آپ کی رائے جانوں گا. ابھی بریک کی طرف جانا ہے, بعد ناظرین دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی. ویلکم بیک. نقوی صاحب, جیسے عطر ملالہ صاحب کا ایک شارٹ میں ضرور آپ کو سنوانا چاہوں گا کہ یہ جو مداخلت ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ پرانی ہو رہی ہے. سارے ہائی کورٹس نے اپنی رپورٹ سبمٹ کی. جنہوں نے اس لیٹر سے زیادہ گریو اور ریسنٹ میٹرز کو اور صرف سرٹن پولیٹیکلی کانسیکوینشل میٹرز میں انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے. اینڈ ون آف دی ہائی کورٹ ہیز گون ٹو دی ایکسٹینٹ آف سیئنگ دیٹ اٹس اے فینومینا which amounts to subversion of the Constitution. It is not a 6 judges letter. They have highlighted a phenomena which has existed, and in the last hearing the Attorney General also acknowledged that it was happening in 2018. That's true. So everyone knows that these things are happening. نقوی صاحب آپ کے پاس کیا تجاویز ہیں؟ یہ فینومینن ہے, تمام ہائی کورٹس یہ اس کے اوپر بات کر رہی ہیں, انہوں نے اپنی رپورٹس کے اندر بتا دیا, ججز صاحبان بات کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ چل رہا ہے, تو کس طرح اس کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ عطر ملالہ صاحب کا آپ نے وائس نوٹ بھی سنوایا ہے, ویڈیو نوٹ. دیکھیں عدالتیں کس بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہیں, عدالتیں بنتی کیوں ہیں, ججز آتے کیوں ہیں؟ ججز عدالتیں اس لیے آتی ہیں کہ آپ وہاں پر کوئی الزام لے کر آئیں ثبوت کے ساتھ, اور اگر آپ کے ثبوت عدالتیں قبول کرتی ہیں تو وہ الزام سچا ثابت ہوتا ہے, اور جو بھی اس میں پارٹی ہوتی ہے چاہے آئیدر سائڈ, اس کو سزا یا جزا ملتی ہے. اب یہ ججز نے خط لکھ دی ہے, تمام ہائی کورٹس نے خط لکھ دی ہے, کہہ دیا مداخلت ہو گئی, بالکل انہوں نے خط لکھ دی ہے, محترم ججز انہوں نے بالکل صحیح بات کی ہوگی. لیکن سب سے زیادہ پاکستان میں اب یہ ذمہ داری ججز کی بنتی ہے نا, کیونکہ عدالتیں بنیادی اسی پہ کرتی ہیں کہ ان ساری چیزوں کے ثبوت بھی دے دیں, اور جب ثبوت دے دیں گے تو ہم پہلے آدمی ہوں گے, ہم پہلے لوگ ہوں گے جو ان عدالتوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جی بالکل اسی کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ کیا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو پروب کرے کہ یہ جو واقعات کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کا اس کے اوپر پراپر تحقیقات ہو جائیں. اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین. کل ایک فیصلہ آیا جو آپ کو پتا ہے, الیکشن کمیشن کا فیصلہ, اور پشاور ہائی کورٹ کے جو فیصلہ تھا جس کی وجہ سے سنی اتحاد کونسل کی جو ریزرو سیٹیں تھیں ان کا حق اس کے اوپر ختم کیا تھا, وہ فیصلے معطل ہو گئے ہیں. اب یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کیا وہ سیٹیں ان کو واپس ملیں گی ریزرو, یا پھر موجودہ جو اسٹیٹس کو ہے وہی یا جو غلام حسین اور خاور گورنمنٹ کو دے دی جائے. اچھا, اب یہ ہے کہ فی الوقت معاملہ یہ ہے کہ ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کے اوپر کوئی فردر کوئی ایکشن نہیں لیا. فی الوقت جو ہمارے پاس خبر ہے وہ خبر تو ظاہر سپریم کورٹ سے کل آ گئی تھی, ان لوگوں کو روک دیا گیا ہے, وہ کسی بھی قانون سازی میں حصہ نہیں لے سکتے. لیکن دوسری طرف سے جن کو رائے سامنے آ رہی ہے حکومت کی طرف سے, آرٹیکل 67 کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ جی ان کو پارلیمان کا اگر اجلاس ہوتا ہے تو اس میں ان کی پارٹیسپیشن سے ان سے روکا نہیں جا سکتا. اور الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ جب تک ہمارے پاس کوئی ان رائٹنگ چیز نہیں آتی تو ہم ان کی جو نوٹیفیکیشن ہے, ان کے جو رکنیت ہے اس کو بھی ختم نہیں کر سکتے. زاہد مشوانی صاحب ہمارے کورسپونڈنٹ الیکشن کمیشن کو کور کرتے ہیں. زاہد صاحب اب یہ معاملہ کیسے حل ہوگا؟ الیکشن کمیشن اس حوالے سے کیا سوچ بچار کر رہا ہے؟ یہ جو لوگ جن کی نوٹیفیکیشن ہو چکی ہوئی ہے ممبرشپ کی,
क्या इनको विथड्रॉ किया जाएगा अंटिल फर्दर जो ऑर्डर आएगा सुप्रीम कोर्ट का? क्या क्या मामला किस तरह चलेगा? आज दूसरा दिन है इस इलेक्शन कमीशन के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो मामला है इलेक्शन कमीशन के अंदर, इलेक्शन कमीशन के जो मुताल्लिका मेंबर्स हैं और जो लॉ विंग के उनके कानूनी माहिरीन हैं और हाई ऑफिशियल्स हैं, सर जोड़े बैठे हुए हैं कि इस के हवाले से क्या किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने कल और आज इस पर मुशावरत भी की और लॉ विंग को बाकायदा तौर पे कहा गया कि इस तमाम जो सुप्रीम कोर्ट का जो तफसीली फैसला उसके पास आएगा और या जो चीजें उनको उस वक्त फराहम की गई हैं, इनका जायजा लेने के बाद जितना जल्द हो सके वो रिपोर्ट कमीशन को पेश करे। आज मेरी इलेक्शन कमीशन में एक आला अफसर से बातचीत हुई कि इसका मुस्तकबिल क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि हम पाबंद हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा मिनवन उस पर अमल दरामद किया जाएगा और हम ये देख रहे हैं कि इस फैसले में क्या क्या चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं, क्योंकि ये न सिर्फ कौमी असम्बली का मामला है बल्कि अगर कौमी असम्बली में इस फैसले पर अमल दरामद होता है तो चारों सूबों में जो इस तरह के मेंबर पर जो मखसूस नशिस्तों का मामला है कौंसिल का, तो फिर उस पर भी इम्प्लीमेंट होगा। तो ये तमाम चीजें हैं। अच्छा जाहिर साहब, सवाल यहाँ पे ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपकी नजर से गुजरा है, बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि मखसूस नशिस्तों की हद तक इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है और पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको मुअत्तल किया जाता है। आम समझ यही आती है आम फहम में कि उनकी जो नोटिफिकेशन हुए हुए हैं वो खत्म समझे जाएंगे और उनकी जो रुकनीयत है वो खत्म समझी जाएगी। एम आई राइट? बिल्कुल आप दुरुस्त और सही कह रहे हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो ये अब आ चुका, लेकिन जब अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था ही नहीं और इनके खिलाफ जब ये फैसला आया था और इन से ये जो नशिस्तें थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से ले ली गई थी, तो इलेक्शन कमीशन के उस फैसले पर जब मैंने एक हाई ऑफिशियल से इलेक्शन कमीशन से पूछा तो उन्होंने मुझे ये कहा कि अगर ये नशिस्तें किसी उस जमात को दी जाती पार्लियामेंट के अंदर जिसके पास एक भी नशिस्त होती तो ये तमाम नशिस्तें वापस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दी जा सकती थी। मैंने सवाल किया वो किस तरह, तो मुझे बताया गया कि अदालतें ये चीजें वापस कर देती हैं, लेकिन मसला ये था कि उस वक्त इलेक्शन कमीशन जो फैसला किया था, अगर कि उस पर जो है वो एतराजात भी बहुत सारे सामने आए थे, लेकिन उनका ये मौक़िफ़ था कि अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास एक ही नशिस्त पार्टी बेस पे होती तो हम उनको ये अलाउ कर सकते थे। अब अगर वो इलेक्शन कमीशन के उस हाई ऑफिशियल का ये जो मौक़िफ़ था उस वक्त का मद्देनजर रखा जाए तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त साबित होती है कि अब ये इनका हक बनेगा इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। चले ज़ाहिर मुशानी साहब, देखते हैं ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सुनना है, जून से इसको कंटिन्यूसली सुना जाएगा। नकवी साहब, अब ये है कि आपको नहीं लगता, मेरे ख्याल में कल फैसले के बाद जो हुकूमत की तरफ से हम देख रहे हैं कि हम उनके लॉ मिनिस्टर हों उनके जो अभी जो नए मिनिस्टर बने हैं राना सनाउल्लाह साहब, वो मतलब थोड़े से रिलेक्टेड हैं, वो फुट ड्रैगिंग कर रहे हैं, कहते नहीं नहीं जी वो नहीं, उनके ऐसा तो बनता ही नहीं है, ये तो कानून की ये खिलाफ वर्जी। वो अब जाहिर है इसके ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि आइन सुप्रीम है और आइन के ताबे है कि ये फैसला होना है और आइन जो एक तनासुब है उसी हिसाब से सीटें मिल सकती हैं, उससे ज्यादा किसी को आप नहीं दे सकते। देखें, एक बात कही जाती है, जरूरत इजाद की माँ होती है। मैं आइन से हट के बात करना चाहता हूं और इन इत्तेहादी जमातों से दरख्वास्त करना चाहता हूं इस प्लेटफॉर्म से कि ये तो पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो 82-85 सीटें हैं वो किसके टिकट पे मुंतखब होकर आए, किसकी आवाज़ पे मुंतखब होकर आए, किसके वोट पे मुंतखब होकर आए, और इससे जुड़ी जो मखसूस नशिस्तें हैं उसी जमात का हक है। आप पीछे हटें, आप उनको वो नशिस्तें लेने दें। आप 2/3 अक्सरियत लेना चाहते हैं, अब तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आपकी 2/3 अक्सरियत वैसे भी खत्म हो गई। अब 23 सीटें अगर आपके अपोनेंट ले लेंगे तो आपकी अक्सरियत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुदा के लिए एक ऐसे रास्ते पे कौम को, मुल्क को, रियासत को, इदारों को डालें जहां चीजें बेहतर होना शुरू हों। कब तक हम लड़ते रहेंगे, एक दूसरे का गिरबान पकड़ते रहेंगे, कब तक एक दूसरे को नीचा दिखाते रहेंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने गलती की, आप उस गलती की इतनी बड़ी सजा मत दें कि रियासत में लोग एक दूसरे का गिरबान पकड़ के आगे बढ़ना शुरू हों। हमारे बच्चों ने इसी मुल्क में पलना है, बढ़ना है, हमने इसी रियासत में जिंदा रहना है। नहीं करें, खुदा के लिए नहीं करें। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, नहीं करें। आप इतना मत लड़े, चाहे आप हुकूमत में हो चाहे अपोजिशन में हो। इस मुल्क को, इस रियासत को बर्बाद नहीं करें। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। इन 23 सीटों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। साहिब मशवरा आपका।
جی چلو غلام حسین صاحب، حکومت تو نہیں انکاری ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں جناب اعلیٰ یہ سیٹیں نہیں ہم دے سکتے، کیونکہ یہ سیٹیں دیں گے پھر آپ اور مانگیں گے، پھر اور دیں گے پھر آپ اور مانگیں گے. حافظ جی حلوہ کرو، انہوں نے کہا پھر کاہلی بڑے ڈائٹ ہے. اگر یہ بھی نہیں کرنا تو یہ انہوں نے سارے پاپڑ کیوں بیلے. صحیح ہے. اب لیکن حیدر نقوی صاحب نے جو بات کی یہ اس بات سے متفق ہے کہ یہ میرے خیال ہے حکومت وقت کو یہ خود ہی دے دیں. کون کرتا ہے جی؟ کون کرتا ہے؟ اب سیٹیں تھوڑی ہے، بات تو صحیح ہے نقوی صاحب، سیٹیں کوئی نہیں ہوتا. سپ سنگیا ہے انہوں نے جڑے زبان ہی منہ چ نہیں سن پاندے. میں کچھ سر اس ایگو کی جنگ نے اس ملک کو یہاں کھڑا کر دیا ہے، ہر طرف سے ایگو کی جنگ ہے جس نے اس ملک کو یہاں کھڑا کر دیا ہے. عوام پس رہی ہے بس، اور کچھ نہیں ہو رہا. چلیں جیسا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا چلیں ناظرین، ابھی ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں. بریک کے بعد بات کریں گے گندم کا جو بحران ہے. حکومت نے ایک کمیٹی کیا، اب کمیٹی کے اوپر ایک اور کمیٹی بن گئی ہے. پہلی کمیٹی کا کیا بنا، دوسری جو کمیٹی بنی ہے وہ پتہ نہیں، وہ کیڑوں والی گندم کے اوپر کوئی کمیٹی بن گئی ہے، اس کا کیا بنے گا، تفصیل سے بات کریں گے. ہمارے ڈپٹی بیورو چیف صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے جو کہ اس ایشو کو دیکھ رہے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ظاہر ہے وہ گندم کی خریداری کا جو بحران ہے جاری و ساری ہے. میں نے صبح اپنے وہ فیس بک اور ایکس کے اوپر ایک سوال کیا اور میں نے یہ لکھا کہ جی پنجاب کے اندر جو مختلف اضلاع میں لوگ موجود ہیں بتائیں کہ وہاں پہ گندم کا کیا حالات ہے، خریداری کے حوالے سے کس بھاؤ بک رہی ہے. یقین کریں کوئی درجنوں کے قریب میسیجز آئے ہیں، کوئی 2500، کوئی 2200، کوئی 2000، کوئی کہہ رہا ہے اگر کوئی 2800 کی ہماری پر منتھ وہ اگر وہ لے رہا ہے تو وہ 6 مہینے جو اور ایک سال تک جو ہے نا وہ ادھار کی بات کر رہا ہے. تو حالات بڑے دگرگوں ہیں، گمبھیر ہیں. کسان کی جو ہے وہ گندم نہیں اٹھائی جا رہی. پہلے ایک کمیٹی بنی تھی، آپ کو پتہ ہے محترم پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جی ہم منطقی انجام تک پہنچائیں گے. کیا وجہ بنی، ملک کے اندر وافر جو ہے گندم ہونے کے باوجود منگائی گئی. پھر کمیٹی بن گئی کہ اس کے بعد جو کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اس دور کے دوران کیوں گندم آتی رہی. پھر ایک آج خبر آپ کی نظر سے گزری ہوگی، تمام اخبارات کے اندر ہیڈ لائن چھپی ہوئی ہے، درآمدی گندم میں کیڑے. یہ دنیا اخبار کی خبر ہے. 1 ارب 10 کروڑ ڈالر خرچ، تحقیقات میں نئے انکشافات. حتمی رپورٹ آج شہباز شریف صاحب کو پیش کی جائے گی. شہباز شریف صاحب آج کابینہ کی میٹنگ ہوئی جو ہے، اظہر فاروق صاحب ہمارے ڈپٹی بیورو چیف صاحب نے وہ کابینہ کی میٹنگ کو کور کیا. ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو تحقیقات ہو رہی ہیں کہاں تک پہنچی. اظہر صاحب یہ بتائیے گا یہ کتنی کمیٹیز ہیں اور یہ کمیٹیز کیا کر رہی ہیں، کتنی میٹنگز ہو گئی ہیں، کوئی رپورٹ بنی نہیں بنی بس، یا پھر ہم سمجھیں کہ اب معاملہ رفع دفع ہو گیا؟ جی شکریہ خاور صاحب. پہلے جو 2 کمیٹیاں ہیں، ایک پہلی کمیٹی تھی اس نے تو اپنی رپورٹ پیش کی تھی، لیکن اس کے بعد فوراً وزیر اعظم نے ایک اور کمیٹی قائم کر دی تھی اور سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن جو ہے وہ اس کمیٹی کے سربراہ ہیں. اس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وہ جو گندم درآمد ہوئی نگراں حکومت نے اور بالخصوص جب سے موجودہ حکومت آئی ہے اس دور میں یہ گندم کی درآمد کا سلسلہ جائزہ اور اس حوالے سے تفصیلی طور پر تحقیقات کرے. تو جب کمیٹی کے جو سرگردہ ہیں یا بالخصوص سیکرٹری صاحب ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کمیٹی کا جو دائرہ اختیار ہے وہ صرف یہ ہے کہ دستاویزات چیک کرنی، اعداد و شمار چیک کرنی اور اس حوالے سے صوبوں کے ساتھ معاملات ہیں، جو ایشوز ہیں گندم درآمد کے حوالے سے ان سے ڈیٹا لینا. تو اس پر ابھی تک کام ہو رہا ہے اور اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. یہ بتایا گیا تھا کہ آج جو اس کمیٹی کی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش ہونی ہے اور توقع بھی کی جا رہی تھی کہ شاید کیبنٹ کا جو اجلاس ہے اس میں یہ کمیٹی اپنی رپورٹ پیش کرے گی، لیکن آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گندم درآمد کے حوالے سے اس کمیٹی کا کوئی تذکرہ بھی نہیں ہوا اور جو اب تک اقدامات اٹھائے گئے ہیں تحقیقات کے حوالے سے وفاقی کابینہ کو بریف بھی نہیں کیا گیا. تو اس بات کا امکان ہے کہ آئندہ 1 سے 2 روز کے اندر یہ کمیٹی اپنی رپورٹ پیش کرے. لیکن ایک بات بالکل واضح ہے کہ اس کمیٹی نے ابھی تک کسی سیاسی شخصیت کو طلب نہیں کیا ہے، صرف اعداد و شمار کی حد تک دستاویزات کا جو ہے وہ جائزہ لیا جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کمیٹی آگے جا کر کب تک اپنی رپورٹ پیش کرتی ہے. یہ ذمہ داری کسی پر فکس نہیں کرے گی، صرف اس نے اپنے اعداد و شمار کا جائزہ لے کر اپنی رپورٹ پیش کرنی. تو یہ جو بیانات ایٹریبیوٹ کیے گئے تھے پرائم منسٹر صاحب کو اور اس کے بعد لاہور سے محترم نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی بیان آیا تھا کہ لاہور طلب بھی کیا تھا اور اپنے چھوٹے بھائی سے بات بھی کی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، مطلب آپ معاملات کو کیوں نہیں سنجیدہ لے رہے، معاملات کافی خراب ہیں. تو وہ بیانات کیا ایسے ہی تھے یا کیا اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں جی وہ یہ خبر بالکل ٹھیک تھی کہ نواز شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ اس حوالے سے تحقیقات ہونی چاہیے اور جو لوگ ذمہ دار ہیں ان پر ذمہ داری فکس ہونی چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو نگراں وزیر اعظم ہے وہ مکمل طور پر ذمہ داری لے رہے ہیں
اور ان کا یہ بار بار یہی بیان سامنے آ رہا ہے، موقف سامنے آ رہا ہے کہ جو گندم درآمد ہوئی ہے وہ اس کی پوری طور پر ذمہ داری لیتے ہیں، اور اس حوالے سے کوآرڈینیشن کے تحت یہ درآمد جو ہے وہ گندم کی گئی تھی۔ لیکن جیسا کہ پہلے میں نے کہا ہے کہ یہ جو کمیٹی کیبنٹ کمیٹی اب بنی ہے، کہہ سکتے کیبنٹ کی سربراہی میں، اس کو جو ٹاسک دیا گیا ہے وہ صرف اعداد و شمار اور دستاویزات کا جائزہ لینا ہے۔ ایک اور کمیٹی ابھی بنے گی، گزشتہ روز یہ وفاقی وزیر جو خوراک ہے فوڈ سیکورٹی کے، انہوں نے کہا تھا کہ ایک اور کمیٹی بنے گی، وہ تحقیقات کرے گی کہ اس کے اصل ذمہ دار جو ہیں وہ کون ہیں۔ بہت شکریہ اظہر فاروق صاحب۔ آپ نے چند دن پہلے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ کچھ کام شروع ہو جائے گا، خبر آپ کے پاس کیا ہے؟ کیونکہ آن گراؤنڈ یہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ حقائق ہمارے رپورٹرز بھی بتا رہے ہیں۔ آج تو میں نے خود بھی کافی جگہوں کے اوپر فون بھی کیے، کچھ رابطہ بھی ہوا لوگوں کا۔ پنجاب کے اندر ابھی تک حکومت پنجاب وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی، وہ گندم نہیں خرید رہی۔ کسانوں نے آلریڈی آپ کو بتایا، کسان اتحاد نے ایک کال دی ہوئی ہے کہ اگر یہ نہ ہوا تو پھر ہم ایک لانگ مارچ کریں گے اگر ان کی گندم نہ خریدی گئی۔ دیکھیں، میں نے اس پہ تھوڑا سا کام کیا تھا، اور کوئی پیٹی مافیا ہے جو پیٹی کے نام سے مشہور ہے، کہ پیٹی والے کہلاتے ہیں وہ۔ اچھا، وہ اس سارے اسکینڈل کو بڑھانے میں بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ بیسیکلی ذخیرہ اندوز ہیں، اور اصل کارروائی اس پیٹی مافیا کے خلاف ہونا چاہیے جو کسان سے سستے داموں گندم خرید کے، اور وہ معاملات کو اس جگہ تک لے آتا ہے کہ کسان اس کو سستے داموں وہ گندم بیچتے، اور اس کے بعد حکومت میں ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس پیٹی مافیا کے پیچھے ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہاں بیسڈ ہے یہ پیٹی کے خلاف مافیا؟ بڑی سخت کارروائی ہونا چاہیے۔ یہ کہاں بیسڈ ہے؟ کہاں بیسڈ ہے یہ پیٹی مافیا؟ کوئی ہے کچھ آئیڈیا؟ یہ پیٹی مافیا چاروں صوبوں میں ہر جگہ، ایسا نہیں ہے کہ جہاں جہاں گندم کی پیداوار ہے وہاں پیٹی مافیا ہے جو گندم خرید لیتی ہے سستے داموں اور حکومت کو مہنگے داموں بیچ دیتی ہے، اور ظاہر حکومت کی ملی بھگت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو اصل کارروائی اس پیٹی مافیا کے خلاف فوری طور پہ۔ بالکل صحیح۔ چل صاحب، آپ نے بائی روڈ ٹریول کیا، لاہور سے آپ آئے ہیں اسلام آباد، آپ نے دائیں بائیں دیکھا بیچارہ کسان اسی انتظار میں ہے، روزانہ ہمیں کالز بھی آتی ہیں، باردانہ نہیں مل رہا جناب، الگ حکومت کو کچھ کہیں، تو ہو کیا رہا ہے؟ مطلب یہ کیوں نہیں کام ہو رہا؟ بھائی جو وہ اعلانات جو 20 لاکھ ٹن تھے وہ بھی کہاں خریدنی شروع ہوئی ہے؟ بات تو یہ ہے کسی جگہ ان کی داد رسی نہیں ہو رہی، اور یہ بدترین صورتحال۔ بھائی اگر آپ نے نہیں خریدنی تھی، وہ ملوں والوں کو، دوسروں کو بینکوں سے فیسلٹی دلوا دو یار، اٹھاؤ تو صحیح۔ بالکل صحیح، کوئی کرنا نہیں ہے۔ ٹھیک فرما رہے ہیں، حکومت وقت بہت کام کر سکتی ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔